قبلہ کعبہ مولانا استاد احمد نعیمی صاحب سے ملتمس ہوئی کہ چند اظہار تشکر کریں ہر محمد آل محمد صلی اللہ علی جیسا مزاج اتحاد پہ اور نہیں دیکھا، کئی صدیوں ہوئی پر ایسا قد آور نہیں دیکھا، وہ بھائی شخص ہے جس نے اپنی عمر بڑھائی زمانہ موڑ کر دیکھا کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد۔ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء حی وإن كانوا میت والجہلاء میتون وإن كانوا حی۔ عزیزان گرامی، بزرگان، علماء، اساتذہ سے استفادہ کر دیا۔ بہرحال مختصر دامی درمی سخنی، چونکہ اسی ادارے سے شیخ صاحب کے اور شیخ صاحبان استاد معظم آغا شیخ مستان علی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد معظم اور مدیر مدرسہ شیخ صاحب شیخ نوروز علی نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے زیر سایہ یہاں پہ ہم لوگوں نے تحصیلات حاصل کر دیا۔ یقیناً تو کل دنیا کو پتہ ہے کہ ان بزرگان کے ہمارے اوپر اور طلباء کے اوپر کس طریقے سے وہ توجہ کرتے تھے۔ ہم جعفر آباد میں وہاں تحصیل کرتے تھے، لیکن شیخ صاحب کی خصوصیت میں عرض کروں، بقیہ تو علماء سے استفادہ کر دیا۔ آپ جہاں جہاں پہ بھی کوئی طالب علم، جیسا کہ استاد محترم آغا رئیسی نے فرمایا کہ وہ شیخ صاحب طلبہ کو سمجھتے تھے، چہرے کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ یہ پڑھنے والا ہے یا یہ نہیں پڑھنے والا ہے، واقعاً سمجھتے تھے۔ کچھ کو تجارت کے آپ جا کے تجارت کرے، کچھ کو تحصیل کر رہے تھے، کچھ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے مدرس بننا ہے، کچھ کو فرما رہے تھے آپ اجتہاد کرنا ہے، کچھ کو فرما رہے تھے آپ نے مقرر بننا ہے، یہ سمجھتے تھے یعنی واقعاً۔ تو اور طلباء کے ساتھ جیسا کہ علماء نے فرمایا بہت ہی دلسوز، جس طرح اپنے فرزندوں کے ساتھ ایک پدر کو دلسوز ہونا چاہیے، ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے استاد ہیں۔ واقعاً ایک روحانی پدر، یعنی اس طریقے سے تا قوم تک ہم لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ اور جعفر آباد میں ہم وہاں تحصیل کر رہے تھے تو آغا صاحب کو پتہ چلا تھا کہ وہاں کے تحصیلات سے ہم کافی ہمارے لیے مشکلات ہو رہے ہیں، تو ایک دفعہ مدرسے میں تشریف لائے اور ہم لوگوں کا امتحان لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیخ صاحب، ہم چونکہ باتیں ہم کر چکے تھے کہ ہم جعفریہ جا رہے ہیں، تو وہ چننا چاہتے تھے، انتخاب کرنا چاہتے تھے کہ واقعاً یہ طلباء یعنی جس تشنگی پہ ہیں واقعاً ان کے کمک کیا جا سکتا ہے، ان کو اپنے دامن رحمت میں، دامن وفا میں لیا جا سکتا ہے۔ نہیں آ گئے اور آغا صاحب نے 60 میں امتحان لیا۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ اسماء عدد کے آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے کہا مولا محسن پڑھا، عوامل پڑھا، صرف میر پڑھا، ہدایہ پڑھا، سب سے کچھ نہ کچھ پوچھے۔ خوش بختی یہ تھی کہ بہرحال جو تحصیلات میں ہم آ گئے پہلے سے ہی عشق کے ساتھ اس تحصیل میں آئے۔ صرف میر ہم نے عبارت سے حفظ کیا تھا، اور آج کل مثلا خلاصہ عوامل مولا محسن نہ فقط اس کے یعنی مطالب بلکہ عربی عبارت سے اب بھی کچھ نہ کچھ حفظ ہے۔
تو میں نے اسماء عدد کے پورے قانون کو عربی میں سنایا، کہا کہ آپ لوگ نابغہ ہیں، لیکن میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یہاں کے اساتذہ کے اختلاف نہ لے کے اگر آپ جعفری آ جائے تو میں جعفریہ میں آپ لوگوں کا پذیرش ہو سکتا، میں اور آغا دانش وغیرہ۔ خلاصہ آغا صاحب کے ساتھ ہی ہمیں سفر ہوا گلگت سے مشبروم کے سفر 1968 میں، یعنی ہم یہاں پہنچے تھے، مجھے یاد ہیں 1927 یعنی 2 ستمبر 1968 کو ہم کراچی پہنچ گئے، اور سفر میں آغا صاحب کے ساتھ اتفاق سے ہمارا سفر ایک ہوا خوشبختی میں، تو گلگت سے ہم ساتھ آ گئے، بلکہ سیٹ پہ بھی میرے لیے آغا صاحب کے ساتھ سیٹ مل گیا۔ تو وہاں سے وہ پوچھتے جیسا ہم یہاں تک، یعنی ایک مہربان شخصیت جو ہمارے ذہن پہلے سے تیار تھا، اور بھی ہمارے اذہان کو آغا صاحب نے بالکل پاکیزہ کر کے منظم کر کے اور ایک عشق کے ساتھ ہمیں یہاں پہ آنا پڑا۔ اور کچھ اختلافات، یعنی شیخ صاحب کے ساتھ جو کچھ افراد ایسے بھی تھے جو باہر سے، یعنی مثلا شیخ صاحب کے خلاف فضول تبلیغات کرتے تھے، تو وہ تھوڑا سا ہمارے رشتہ دار وغیرہ لگتے تھے، تو آغا صاحب نے کہا کہ آپ اور آغا دانش جو ہیں 1-2 ہفتہ باہر رکیں، مہمانی کریں، پھر اس کے بعد آ جائیں۔ ہم 1-2 ہفتہ مبارزہ کرنا پڑا، شیخ صاحب کے خلاف موافقت میں سب باتیں سننا پڑا، لیکن جو عشق علاقہ اس مرکز کے ساتھ اور شیخ کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہو چکا تھا، ہم نے کہا نہیں، ہم شیخ کے علاوہ ہم تو نجب کے مرکز میں بھی جانے کو تیار نہیں ہیں کہ جائے کہ ہم فلان مدرسے میں جائے۔ یہاں پہ آ گئے تو آغا صاحب نے پھر کبھی کبھار امتحان لیتا تھا، ہمارے درس کا تو آپ نے آزمائش کر چکا تھا، پھر ہمارے دلی اور وابستگی کا کہ یہ لوگ کہیں جائیں گے تو نہیں، کہا کہ میرے پاس ایک شرط یہ ہے کہ وہ اسکوٹی کے لیے 3000 روپے میں لے رہا ہوں۔ تو ہمارے برادر محترم آغا دانش صاحب تھے، انہوں نے کہا بھی پھیلن تو ہمارے پاس نہیں ہے، دانش صاحب کے پاس تقریباً 1300 روپے تھے، میرے پاس 900 بچ گئے تھے۔ میں نے کہا تم ساکت رہو، میں کہوں گا اس آغا صاحب کو۔ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا رشتے میں پوتا رکھتا تھا، کہا ہاں پوچھو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آغا صاحب ہم دیں گے، پیسے بھی ہم دیں گے، تو آپ کتنے میں دیں گے؟ کہا بس ہم گھر وہ کریں گے، انشاءاللہ ملے گا وہ سب کچھ ایسا ہوگا۔ پھر آغا صاحب خوش ہو گئے کہ اس آزمائش میں بھی یہ لوگ پاس ہیں۔ ہمیں کلاس میں بٹھایا، استاد محترم آغا رئیسی بھی ہوتے تھے، کلاس میں ہم جو ہیں 24 گھنٹے مصروف رہتے تھے۔ دوسرے روز میں فقط گزر رہا تھا، استاد محترم آغا یہ شیخ مستان علی سے، کیونکہ ہم باب توابع میں بدل کے بحث سے ہم یہاں سے شامل ہوئے تھے، ایک صفحہ پیچھے جہاں ہم نے پہلے پڑھا تھا اس سے ایک صفحہ پیچھے تھے، شامل ہو گئے۔ تو شیخ صاحب نے استاد سے سوال کر دیا، شیخ صاحب یہ دونوں ہمارے جو بچے آئے آپ کے نظر میں کیسا ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن کہنا پڑے گا۔ کہا ہمارے طلباء سے تو بہت اچھے ہیں، فقط ان کو اردو نہیں آتی، یہ بولنے میں کمزور ہے، باقی درسیات میں بہت زبردست ہے، ان کے حافظہ زبردست ہے۔ خلاصہ شیخ صاحب اپنے طلباء کے اوپر، یقیناً ہم سب کے اوپر، بزرگان کے اوپر آپ کی عنایت خاص، یعنی رات کے اسی مثلاً غیر ٹائم پہ بھی ہم 4 افراد نے وہ سویتی کا حفظ کیا تھا الفیہ، وہ خصوصی بلاتے تھے جب تک وہ ہم الفیہ نہ سنائیں، اور بالکل آغا صاحب کا ایک وظیفہ، ایک ذمہ داری جو ہمارے ساتھ ہوا، اور یقیناً دیگر بزرگان نے بھی فرمایا۔ یہ سارے احسانات، یہ سارے دل سوزی محترم شیخ صاحب کے، اور ہر جہت سے دقیق شخصیت، اور قم سے نجب سے سارے علماء جو ہیں شیخ صاحب کے نام لیتے ہیں تو ایک لیا جاتا تھا، تو ایک تعظیم کے لیے مراجع آتے تھے آغا صاحب کی ملاقات کے لیے۔ ہم زیادہ کثرت سے قم میں رہیں، لیکن ہمارے ملاقات کے لیے تو کوئی طلبہ بھی نہیں آتا ہے، لیکن آغا صاحب جب کوئی
قم تشریف لاتے تھے تو آغا خرم آبادی آتے تھے، آغا راستہ کاشانی آتے تھے، خود استاد محترم جو ہیں آغا تبریزی جو ہیں آپ کے تعظیم کے لیے، آپ کے ملاقات کے لیے مشتاق ہوتے تھے۔ یعنی یہ سارے فیوضات آپ کے علمی فیوضات کے علاوہ آپ کے روحانی جو رابطہ جو حوزات کے ساتھ ایک روحانی تعلق تھا، جو دلوں کے اندر جو اثر تھا، مراجع اعظام جو ہیں وہ آپ کے ملاقات کے لیے مشتاق ہوتے تھے۔ اور یقیناً عزیزان ابھی یہی ذمہ داری ہم آپ کے اوپر ہیں، لیکن شیخ صاحب کے اس خلوص کا نتیجہ میرے خیال میں شیخ صاحب کے روحانی جو تعلق ہیں وہی روحانیت ہی اس نظام کو آگے بہتر کی طرف لے جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء جب تک علماء باقی ہیں، علماء جو ہیں زندہ ہیں، ولو نظر نہیں آ رہے، ولو مرے ہوئے ہیں، قبروں میں ہیں، لیکن واقعاً علماء کی شکل میں، ان کے روحانیت کی شکل میں اس قسم کے علماء زندہ ہے۔ اور اذا مات العالم صلم فی الاسلام صلم لا یسدها الا خلف منہ یا خلف صالح، یقیناً آج وہی خلف صالح، یہی خلف منہ جو ہیں شیخ کے آپ برجستہ علماء ہیں، آپ روحانیون ہیں اور ان کے فرزندان عزیز ہیں۔ اب انہی کے کمک کرنا، انہی کے اسی ہدف کو آگے بڑھانا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور شیخ کے فرزند عزیز دونوں فرزندان اور دیگر ہم سب روحانی فرزندوں کے ذمہ داری ہیں کہ شیخ کے اس مشن کو زندہ رکھنا چاہیے، اس کو احیاء رکھنا چاہیے، اس کو بہتری کی طرف بڑھانا چاہیے۔ اور اس ضمن میں واقعاً خلف صالح یا خلف منہ بدون مبالغے کے شیخ محمد تقی جو ہیں حفظہ اللہ، ہر جہت سے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ایک عالم موفق کے اندر 5 خصوصیات ہونی چاہیے۔ میں وہی 5 خصوصیات اس کے اندر پا رہا ہوں۔ ایک تو تقوی، سب سے پہلے تقوی، پھر علمیات، پھر صبر، پھر دوراندیشی، پھر جو ہے شجاعت۔ ہر چیز عالم کے اندر یہ خصوصیات۔ شیخ محمد تقی جو ہیں بچپنے سے جب ہم تازہ شادی کر کے آ گئے تو اسی بچہ ہمارے سامنے یہ جو ہے 7-8 سال کے بچہ تھا، تو اسی وقت سے یہ بچہ جو ہے ایک روحانی بچہ نظر آتا تھا، یہ تقوی والا بچہ نظر آتا تھا۔ اور کسی زبردستی کے بغیر شیخ صاحب جو ہیں وہ کسی پہ زور نہیں لگاتے تھے، لیکن آپ اپنی دلچسپی سے جو ہے آپ حوزات میں آتے ہیں، اور حوزات میں جو ہیں فرض طلبہ ممتاز بن کے، طلبہ ممتاز جیسا کہ حجت الاسلام شیخ یوسف صاحب نے فرمایا، بہرحال ایک طلبہ ممتاز وہ بھی قم کے اندر اس دور میں آسان نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہر کلاس میں 19-20 آتا ہے تو اس کو طلبہ ممتاز کہتے ہیں۔ یہ فرزند بھی جو ہے ہمارے درمیان سے اور افتخار ہیں کہ طلبہ ممتاز ہے۔ شیخ صاحب تشریف لاتے ہیں، ہم سب پہ کہہ رہے تھے آپ کیا پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تکرار کر رہے ہیں؟ تو آپ کے داماد میں مجھ سے پڑھتا تھا مکاسب رسائل وغیرہ، کہتا تھا میں شیخ صاحب نے کہا فلان کتاب لومہ تکرار کرو، سویتی تکرار کرو۔ واقعاً ایک متبحر بچہ تھا۔ تو اسی طریقے سے شیخ محمد تقی پہ بھی یہی کڑی نظر رکھتا تھا شیخ صاحب، ہمیں پتہ ہے۔ آغا یہ سگی علی کو خصوصی طور پہ ان کے منطق کے اوپر، ان کے سیوطی کے اوپر، ان کے دیگر فلسفے کے اوپر جناب ایک ایک کر کے ان کو تکرار ان کے حوزے سے پڑھ رہے، ایک ایک کر کے، تاکہ جب معاشرے میں جائے گا تو یہ مضبوطی سے اتر سکے، ایک خدمت گزار ہو سکے۔ ایک فرزند ہونا کافی نہیں ہے، بندہ حقیر سے بھی آغا شیخ محمد تقی حلقہ سوم جو ہیں وہ یہ امام میں پڑھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ دروس جو ہیں واقعاً یہ سریع الفہم، یعنی ان کو تھوڑا سا اشارہ دینے سے سب مطلب سمجھتے تھے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بہت ہی نزاکت اور بہت ہی فہیم اور واقعاً دوراندیش اور صبور انسان،
اور ایک باتقوا انسان اور ایک علم کے اندر مضبوط فرد ہیں۔ فقط ہم آپ سب کے جو ہیں دعاؤں سے، ہم آپ کے ہمکاری سے، ہم آپ کے یعنی جو تجربات ہیں ان تجربات کے ذریعے سے ہم جیسا کہ مثلا جو بھی تنہا تازہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے پریشانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں کوئی کمی کثر نہیں ہے۔ لیکن مولا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ صبر و تحمل سے ہر کام کو آگے بڑھانا چاہیے، بالخصوص روحانیون عزیز کو، بالخصوص ہم افراد جو یہاں پہ جمع ہے ہم سب کو حمایت کرنی چاہیے۔ اور واقعاً امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں افراد دو قسم ہیں، ایک یا فرد اتق شر من احسنت الی، جس کو تو نے احسان کیا، یعنی شیخ محترم نے ہم لوگوں کو یہاں تک بڑھایا، یہاں تک لے کے آ گیا، اور رات کو رات نہیں کہا، دن کو دن نہیں کہا، ہمیں چوائس کر کے ہمارے اوپر توجہ دے کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اتق شر من احسنت الی نہ ہو، بلکہ مولا فرماتے ہیں، کسی تفسیر کرنے والے نے کہا کہ ہر فرد نہیں ہوتا ہے، اتق شر لئیم احسنت الی، کوئی لئیم ہوگا تو اس پہ احسان کیا تو وہ لئیم تمہیں ضرب وارد کر سکتا ہے اس کے شر سے۔ اور حدیث میں ہے کہ کریم ہو تو اگر اس کریم کے لیے آپ نے چوانی برابر ایک روپے کا آپ نے اس کے اوپر کرم کیا ہے تو وہ زندگی بھر تمہارے غلام رہے گا۔ چیزائی کہ ایک روحانی تربیت کرے، چیزائی کہ ایک اپنی قیمتی وقت دے، چیزائی کہ آپ لوگوں کو فرزندی میں لا کے جو ہے یہاں تک پہنچائے، تو اس کریم کے احسان ہم سب پہ ہے، اور ہمارے تمام تر دامی جانی مالی ہر اعتبار سے فکری طور پہ ہمارے اس عزیز کے ساتھ ہم حمایت کرنی چاہیے، اور ان مسائل کو جھگڑے سے دیگر نزاعات سے بچاتے ہوئے گفتگو کے ذریعے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عوام الناس بن جائیں، گفتگو کے ذریعے سے بہت اچھے طریقے سے ہمارے درمیان متین افراد موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس بہترین وراثت میں آپ فرزندان کے اندر یہ مدرسہ بہترین طریقے سے رشد کرے گا، لیکن ہم سب کے حمایت شامل حال ہیں، اور اس میں کسی قسم کے جھگڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقت دینا ہو تو ہم وقت بھی دیں گے، لیکن اس کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے کوئی کسی طریقے سے ہمارے دشمن زیادہ ہے۔ ہمارے مدینۃ العلم میں اسے کوئی حادثہ ہوا تھا، میں نے آغا صاحب سے کہا دیکھو اس طرح ہمیں پیش نہیں آنا چاہیے، بہت حلیم اور نرم طریقے سے حق کو پہنچایا جائے اور اس کو مضبوط کیا جائے۔ انشاءاللہ اس ادارے کو بھی ہم سب واقعاً فکری طور پہ ہر طریقے سے اس کے ہمکاری کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے اندر اختلافات نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس کو بہت متانت طریقے سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور ایک نقطہ مجھے جو نظر آ رہا ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم لیا، تو یہ ہے کہ شیخ محترم بہت محتاط تھے، سب کہہ رہے تھے شیخ صاحب جو ہیں اپنا ہی خمس نکال رہے ہیں، ہم سب نکال رہے ہیں، لیکن شیخ صاحب ایک مخصوص طریقے سے، کسی نے کہا جناب یہ فلان کیا ہے، میں نے کہا بابا میرا حج سے پیسے بچے اسی کا بھی خمس نکال کے میں نے مکان لیا تھا۔ میں نے کہا جناب علماء کو اب یہ نہیں سمجھنا کہ خمس بٹوڑتے ہیں، خمس دے کے کچھ کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ شیخ صاحب کو ہم نے، کیونکہ ہم بہت ہی نزدیک تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ شیخ صاحب اپنے خمس نکال کے قم میں آ کے اپنے ہی طلباء کو، اسی مدرسے کے طلباء کو جو کمزور سے کمزور ہوتے تھے ان کو کمک کیا کرتے تھے، سمجھ کے لیے ہمیں پتہ ہے ہر سال۔ تو یہ مہربان پدر ہم لوگوں سے آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن ہمارے قلوب میں ان کے احسانات ہیں۔ ہم تا آخرین دم تک اس جعفریہ کو مستحکم سے مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت ہی متانت سے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پہ کوئی بات پہنچانی ہو، کچھ کرنا ہو، کوئی مشکلات آ جائیں، بات سے، گفتگو سے، علمی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنی چاہیے۔ اور جو نقطہ ہے، اتنے بڑے محتاج شخصیت جس نے اپنے جو تبرعات ہے، جو اپنے اس مدرسے سے مربوط چیز ہے، اس کو بھی فرزند عزیز کے نام پہ کرنا، یہ پتہ چل رہا ہے کہ یعنی شیخ صاحب جو ہے ان کے تقوی پہ امضا کر رہے ہیں۔ ان کے علمیت تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں ان کے تقوی کا بھی پتہ ہے، لیکن اتنے محتاج شخصیت جو ہیں اپنے امانتوں کو
ان کے سپرد کرنا، شیخ محمد تقی کا سپرد کرنے سے ہمیں اور خوشی ہو رہا ہے کہ ہمارے محترم استاد بزرگوار کا بھی اعتماد انہی شخصیت پہ ہیں، لہذا ہم بھرپور ان کی حمایت کریں گے۔ اور ایک نقطہ کہ سید راحت حسین الحسینی جب ہم گلگت گئے آغا صاحب کے وفات کے بعد، تو شیخ صاحب نے شیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ نے ٹیلیفون کیا اسی وقت، کہا کہ آپ ایک بہترین مدرس ہیں، آپ واپس آ جائیں، وہاں پہ کوئی سیاست مدار کو وہاں پہ چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ اس نے کہا ہمارے اساتذہ یہاں آئے ہوئے، ہم نے بھی تھوڑا سا پڑھایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کریں گے۔ واپس آ گئے، بیٹھ گئے، کہا کہ آغا شیخ صاحب مجھے یہ مشورہ دے رہا، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر آپ وہاں پہ کوثر میں ہوتے تو ہمارا بھی نظریہ وہی تھا، لیکن سید بزرگوار نے جاتے جاتے میں آپ کی رہائش کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں رہائش کر رہے ہیں، آپ قم میں ہیں، آپ اسلام آباد میں ہیں، کوئی پتہ نہیں تھا۔ سید ضیاء الدین رضوی ایک تقوی میں بہت ہی پہنچے ہوئی شخصیت جو ہے، واقعاً آپ نے اپنی شہادت کو دیکھا ہے، اس کے بعد کسی شخصیت نے دیکھا آغا کی شہادت پہ سید ابو الحسن نے مجھے یہی کہا تیسرے منتظر میں مجلس میں، کہا کہ آغا سید ضیاء الدین کا انتقال پہ فلان عارف نے تہران سے مجھے کہا کہ بی بی فاطمہ زہران کا ایک فرزند شمالی لقجات میں وفات ہوا، وہ کون تھا؟ یعنی شہید ضیاء الدین وہ عارف کو بی بی فرماتی ہے کہ میرے فرزند کو قتل کیا گیا۔ تو وہ شخصیت جو ہیں آپ نے وصیت کر دیا، پتہ نہیں تھا وہاں گلگت میں ہوتے ہوئے وصیت کرتا تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ قوم میں۔ تو آغا صاحب نے کہا کہ جناب میں جاؤں گا، میں نے کہا نہیں، سید ضیاء الدین کا ولو آپ کو نائب نہیں بنائے، لیکن اپنے نماز جنازے کے لیے آپ کو وصیت کر کے ضیاء الدین سے محبت رکھنے والے افراد کو یہ بتا کے گیا، دیکھو کسی میرے بات اگر جانشین بنانا ہے تو سید راحت حسین الحسینی بنے گا، اور ابھی جو ہیں آپ آغا صاحب کے متعین کردہ ہمارے نظر میں آپ جانشین ہیں، آپ پہ جانشینی سنبھالنا واجب ہے، ہمارے لیے آپ کی حمایت کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اس عزیز کے اندر بھی خصوصیات موجود ہیں، استاد محترم اس محتاط شخصیت کے تمام امانتیں اس کی سپرد کرنے سے یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک امین شخصیت ہے، ان کی حمایت کرنا، ان کے تائید کرنا، اس منصب کو دیانت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، بہت گہرائی کے ساتھ، شجاعت اور صبر کے ساتھ چلانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور حمایت کرنا ہم سب پہ میں واجب سمجھتا ہوں، فرض سمجھتا ہوں۔ اور آخر میں یہ استاد بزرگوار آغا شیخ نوروز علی اور استاد مہربان آغا شیخ مستان علی نجفی اور آغا محلاتی، اسی طریقے سے آغا پویا، اور یہاں پہ جو ہیں وہ شیخ سلطانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اس مدرسے کے لیے خدمات کر کے آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور ان سب بزرگان کے روح کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم اغفرہم واسکنہم فی فصیحۃ جنتک مع محمد و آلہ الاطہار، اللہم صلی علی متوجہ زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم